من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله وقال عليه الصلاة والسلام إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دینی بھائیو، اللہ رب العالمین نے جمعے کا جو عظیم ترین دن ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ اللہ کے ساتھ قرب و اتصال کا ایک ذریعہ ہے۔ بالخصوص جمعے کے دن کی جو گھڑیاں ہوتی ہیں، ایک گھڑی ہوتی ہے اس وقت سے لے کر امام کے سلام کے پھیرنے تک دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، دوسری گھڑی ہوتی ہے عصر سے لے کر مغرب تک، انتہائی نایاب اور قیمتی وقت ہوتا ہے۔ عموماً ہمارے خطے میں جمعے سے پہلے مساجد میں ائمہ حضرات دین کے سلسلے میں گفتگو فرماتے ہیں۔ بس کامیابی اسی میں ہے کہ آدمی عمل کی نیت سے گفتگو کو سنے۔ اللہ بھی وہی کچھ کہلواتے ہیں جیسا کہنے والے کی اور سننے والوں کی ضرورت ہوتی۔ انسانی اخلاق و عادات میں، پاکیزہ صفات میں ایک صفت ہے، اس کا نام ہے حیا۔ خود اللہ رب العالمین قرآن پاک میں حکم بھی فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کتنا ڈرو؟ جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق۔ دنیا میں آدمی بہت سے لوگوں سے بعض اسباب کے اعتبار سے ڈرتا ہے۔ مثلا آدمی اپنے والدین سے ڈرتا ہے ان کے احسانات کی وجہ سے، آدمی اپنے اساتذہ سے ڈرتا ہے ان کے علم فیض کی وجہ سے، آدمی اپنے بڑوں سے ڈرتا ہے ادب کی وجہ سے۔ اللہ کے چونکہ ہم سب پر بے شمار احسانات ہیں، اس لیے اللہ حکم فرما رہے ہیں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یہ دو نعمتیں ہیں، ایک اللہ کی محبت، ایک اللہ کا ڈر۔ بس انمول نعمتیں ہیں، اللہ اپنے جس بندے کو یہ عطا فرما دے، یہ دونوں نعمتیں جس بندے کو مل جاتی ہیں اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔ اور اس کا حکم خود اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ہم سب کو دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ جنون کی حد تک مجھ سے محبت کرے، اس لیے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ صرف اور صرف اللہ کا ہی ہے۔ عالم میں جو کچھ ہے وہ صرف اور صرف اللہ کا ہی ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تو ہمارے پاس جب جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہی ہے، تو ہم پر فرض عائد ہوتا ہے اللہ سے محبت کریں۔ ایسے ہی چونکہ ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی ہیں، تو ہم پر دوسرا فرض عائد ہوتا ہے اللہ سے ڈریں۔ اس آیت میں اللہ حکم فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حیا کرو۔ کتنی کرو؟
حق تقاتہ، جتنا اس کا حق بنتا ہے۔ والدین سے حیا کرتا ہے، اساتذہ سے حیا کرتا ہے، اپنے بڑوں سے حیا کرتا ہے، اپنے مربی اور مشفق شیخ سے حیا کرتا ہے، اپنے امام سے حیا کرتا ہے آدمی، اس لیے کہ ان کے کچھ احسانات ہوتے ہیں۔ ہمارے سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک ہمارے پاس جو کچھ ہے سب اللہ کا ہی ہے۔ عالم میں تنکے سے لے کر آسمان کے آخری کنارے تک جو کچھ ہے اللہ کا ہی ہے، تو حق بنتا ہے اللہ کا، اللہ سے ہم ڈریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تلاوت کی گئی، ان لکل دین خلقا، ہر دین میں کچھ نہ کچھ خاص صفت ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے۔ خلق الاسلام الحیا، اسلام کی خاص عادت، خاص صفت حیا۔ دوسرے موقع پر فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک خاص شعبہ ہے۔ تیسری حدیث میں فرمایا الحیاء خیر کلہ، حیا پوری کی پوری خیر ہی ہے، کل کی کل خیر ہی ہے۔ حیا کا مطلب کیا ہے؟ دل کے اندر وہ پاکیزہ جذبات پیدا ہو جانا کہ آدمی ہر اس کام سے رک جائے جس سے اللہ ناراض ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، میرے صحابہ اللہ سے حیا کا مزاج بناؤ، حیا کرو۔ صحابہ نے جواب میں عرض کیا انا نستحی من اللہ یا نبی اللہ والحمدللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس ذالک، میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف دل کی کیفیت سے ہی حیا کرو۔ آگے ارشاد فرمایا حیا کا کیا مفہوم ہے؟ ولیکن من استحیا من اللہ حق الحیا، لیکن حیا کا صحیح مفہوم یہ ہے، وہ تب ادا ہوگا فرمایا فلیحفظ الرأس وما وعا، جب تم اس اوپر والے پورے پورشن کو، گردن سے اوپر کا پورشن، یہ سارا کا سارا علمی پورشن ہے، یہ سارا کا سارا علمی خطہ ہے، یہ سارا کا سارا علمی ادارہ ہے۔ آپ سمجھ لیں یہ گردن سے اوپر کے جو پورشن ہے یہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، یہ یادداشت کا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ دیکھنے کا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ سننے کا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ بولنے کا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ سونگھنے کا ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس کے اندر اور بے شمار ڈپارٹمنٹ ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ اپنی محبت نصیب فرما دیں، اور جو شخص اللہ کی خشیت دل میں پیدا کرنا چاہے، اسے چاہیے کہ جو اوپر والا پورشن ہے، خاص طور سے جسے علم کی اصطلاح میں علمی پورشن کہا جاتا ہے، علمی خطہ کہا جاتا ہے، اسی لیے اس کو اوپر رکھا ہے۔ یہ سارا کا سارا یہاں سے گردن سے اوپر یہ علمی پورشن ہے، یونیورسٹی ہے ایک قسم کی، الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، حیا کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا یہ اوپر کا پورا پورشن، یہ پورا خطہ، یہ پوری یونیورسٹی، یہ پورا ملک، یہ پورا سٹیٹ اللہ کا فرما بردار بن جائے۔ تو پہلی چیز ارشاد فرمائی فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَا، میرے صحابہ تمہارا خیال ہے کہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں، بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ حیا کا مطلب یہ ہے، یہ اللہ کے دیا ہوا خزانہ، یہ عجیب غریب کمپیوٹر، یہ یادداشت کا عجیب و غریب مرکز جسے اللہ نے نعمت کے طور پہ ہمیں عطا فرمایا، جسے ہم دماغ کہتے ہیں، یہ سارا کا سارا گناہوں سے پاک ہو۔ اور پہلی چیز کہ شرک سے پاک ہو، برے عقائد سے پاک ہو،
اللہ نے انسانوں کو دماغ دیا. ایک شخص کی آواز آپ نے 20 سال پہلے سنی، وہ رات کے اندھیرے میں آپ کے دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے، یا 10 سال کے بعد آپ کو فون کرتا ہے، سلام کرتے آپ پہچان جاتے ہیں فلاں بھائی کا فون ہے، حالانکہ 10 سال تک آپ کے اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رہا. کیا نعمت بنائی ہے اللہ رب العالمین نے. آپ ازبر کسی چیز کو یاد رکھتے ہیں، پھر ساری زندگی اگر اس کو ریپیٹ کیا جائے تو یاد رہتی چلی جاتی ہے. پھر آدمی جتنا پاک اور صاف ہوتا ہے اس کی یاد اتنی ہی بڑی ہوتی ہے. اور آپ خوش قسمت ہیں، اولاد سے آپ وابستہ ہیں. آپ جانتے ہیں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جس چیز کو ایک بار دیکھ لیتے تھے 40 سال تک وہ حافظے سے باہر نہیں نکلتی تھی. بس جس چیز کو پڑھ لیا، خیال کے ساتھ جس چیز کو پڑھ لیا، بس محفوظ ہو گئی. اس لیے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علامہ ڈاکٹر اقبال نے فرمایا تھا، میں یہ سمجھتا ہوں صحابہ کا قافلہ گزر گیا، ایک شخص پیچھے رہ گیا تھا، اس کا نام انور شاہ ہے. ایک ہے میری اور آپ کی گواہی. ایک علامہ انور شاہ کشمیری کے بارے میں علامہ اقبال کہیں، میں یہ سمجھتا ہوں صحابہ کا قافلہ گزر رہا تھا، گزر گیا، ایک شخص پیچھے رہ گیا تھا، اس کا نام انور شاہ کشمیری ہے. لکھا ہے اسلام کی 500 صدیاں ان کا ثانی لا نہیں رہی ہے، یعنی ان کا ثانی نہیں ہے اسلام کی گزشتہ 500 صدیوں میں. یہ تب تھا جب علامہ اقبال زندہ تھے، تب فرمایا تھا. بہرحال یہ تو میرا موضوع نہیں ہے، یہ بھی ایک میٹھا موضوع ہے لیکن الگ ہے. اس وقت گفتگو ہو رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو حصہ دیا ہے عظیم ترین نعمت ہے. اللہ کسی سے دماغ چھین لے تو خود اس سے اس کی والدہ ڈرتی ہے، اسے پاگل کہا جاتا ہے. اس کے والد ڈرتے ہیں، اسے دیوانہ کہا جاتا ہے. اس کے بھائی بہن ڈرتے ہیں اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس کی کوئی حرکت ہمیں نقصان پہنچا دیتی ہے. جب تک نعمت رہتی ہے آدمی نعمت کے بارے میں شکر گزار کم رہتا ہے. خدا نہ کرے جب دماغ کسی کا چھن جاتا ہے تب آدمی کو اندازہ لگتا ہے دماغ کتنی بڑی نعمت. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اپنے صحابہ سے، ان کے ذریعے سے مجھ تک اور آپ تک اور پھر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے مسلمان تک یہ بات پہنچا رہے ہیں کہ خبردار، حیا کا مطلب یہ ہے یہ تمہارا پورا اوپر والا خطہ بس اللہ کا فرم بردار ہو. اور پہلے چونکہ ساری کا تذکرہ ہے اس لیے فرمایا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم میں حیا موجود ہے اور اللہ سے حیا کرتے ہو تو پھر پٹھیم پور سر اندر کی کیفیت یعنی آدمی کا دماغ اور خیالات شرک سے پاک ہونے چاہیے. پھر ہر دور کا ایک الگ شرک ہوتا ہے. آج کے دور کا شرک مادیت کے ساتھ محبت ہے، اس سے بھی ہمارا دماغ پاک اور صاف ہو. پھر یہ برتن اندر سے بھی پاک ہو باہر سے بھی پاک ہو کہ سر پر بال ایسے رکھے جائیں جیسا رکھنے کے لیے شریعت کہے. یہ برتن باہر سے بھی پاکیزہ ہو اندر سے بھی پاکیزہ ہو. اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے نا، ہماری اپنی نہیں ہے. اس کو اللہ کی منشا کے مطابق رکھا جائے. اور اللہ کی دی ہوئی نعمت کی جب ہم قدر کرتے ہیں اللہ نعمت میں اضافہ فرما دیتے ہیں. کیا مطلب ہے کہ اللہ 2 سر بنا دیں گے؟ نہیں، اللہ دماغ کو مرتے دم تک صحیح رکھیں گے. نعمت میں اضافے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم شکر کریں گے تو اللہ ہمارے 2 سر بنا دیں گے، نہیں، بلکہ نعمت میں اضافے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا دماغ زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے ادھر ادھر ہو جاتا ہے، یا مرتے وقت بعض افراد کا مزاج دماغ درست نہیں رہتا ہے. جب ہم شکر کرتے ہیں اللہ مرتے دم تک دماغ کو صحیح سالم رکھیں گے. تو پہلی بات ارشاد فرمائی میرے صحابہ اگر تمہارا خیال ہے کہ تم اللہ سے حیا کرتے ہو فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، ایک اپنے سر کی حفاظت کرنا، یعنی اس کو اللہ کی ناراضگی سے بچانا، اس کو اللہ کی ناراضگی سے وَمَا وَعَى، اس کے ایریے کو بھی، اس کے خطے کو بھی، اس کے اطراف کو بھی.
اس کے ارد گرد کو بھی، اس پورے پورشن کو بچانا. اور سر میں یادداشت نہیں ہے نا. تکبر کہاں گھسا ہوا ہوتا ہے؟ دماغ میں. کبھی کبھی آدمی کہتا ہے شکر میں زانا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی میں کچھ ہوں، کیا میرا تعارف نہیں ہے تمہیں؟ اور تکبر بڑی عجیب چیز ہے. تکبر بڑی عجیب چیز ہے. اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. خبردار، لوگوں سے رخ پھیر کے مت زندگی گزار، ترش روئی مت کر لوگوں سے. اسلام عمدہ صفات پیدا کرنا چاہتا ہے. قرآن کے ذریعے سے ہمیں تعلیم دی جاتی ہے اخلاق حسنہ کی. فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، خبردار اکڑ کر مت چل. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. کیا تمہارے قدم میری زمین میں سوراخ کر دیں گے اور کیا تمہارا سر میرے پہاڑوں کو چھو لے گا؟ یعنی تم ایسا نہیں کر سکتے. تو اکڑ کس چیز کی ہے؟ تکبر سے بچا جائے. اپنے اندر عاجزی، ندامت، انکساری کو پیدا کیا جائے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. ہم سب آدم کے اولاد ہیں اور آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے. الا کلکم آدم و آدم من تراب. ہم سب کے سب مٹی سے بنائے گئے ہیں اور آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے. مٹی کی خاصیت ہے عاجزی، انکساری، نرمی، تواضع. اور یہی مٹی خزانے اگلتی ہے. آپ کے غلات، آپ کے باغات، آپ کی سبزیاں، اس آدھا مرلے واڑی میں، اس آدھا مرلے زمین میں آپ کیا کیا اگا لیتے ہیں؟ آپ کس کس رنگ کی سبزیاں اگاتے ہیں؟ کیسے کیسے پتے اور کیسے کیسے ذائقے ہوتے ہیں؟ یہ خزانے ہیں زمین کے پاس. اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ تواضع ہے. اس کی بنیاد تواضع ہے. مٹی کا ڈھیلا آپ اوپر پھینکیں گے آسمان پر نہیں جائے گا، پھر واپس آ جائے گا. اس کی سرشت ہے. یہ انسان کے اندر کا خاصہ یہ ہے، اس کے اندر تواضع اور انکساری ہونی چاہیے. عالم میں انسانوں میں سب سے بڑی شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہمادارند تو تنہا داری. آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ تک یہ 1,24,000 پیغمبر جو خوبیاں رکھتے ہیں، یہ تنہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں. ان انبیاء کرام کی جو خصوصیات ہیں وہ سب مبارک خصوصیات ہیں، لیکن وہ ساری جمع کس میں کر دی گئی ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں. غزوہ حنین کے موقع پر تقریباً 12,000 سے زیادہ صحابہ کا لشکر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا. ایک نوجوان صحابی جو خود بھی چست جوان تھا، گھوڑا بھی مضبوط تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. بس اس کی ایک ہی آرزو تھی، میری نگاہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑتی رہیں. ظاہر سی بات ہے آج کی طرح کوئی پلین راستے تو تھی نہیں، پگڈنڈیاں بھی ہوتی تھی، پہاڑیوں پر چڑھنا بھی پڑتا تھا، اترنا بھی پڑتا تھا، اور لشکر بھی 12,000 افراد کا تھا. چنانچہ گھوڑے چل رہے تھے، سواریاں چل رہی تھی. اچانک کسی موقع پر اس نوجوان نے گھوڑے کی لگام کو تھوڑا کھینچا اور اس کے جوتے کی نوک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی پر لگ گئی. اب ظاہر سی بات ہے تکلیف پہنچی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ ایک کوڑا تھا جس سے اللہ کے رسول سواری کو چلا بھی رہے تھے. اللہ کے رسول نے وہ کوڑا اس نوجوان صحابی کے پیروں پر مار دیا. پیچھے ہٹو، حق بنتا ہے، پیغمبر ویسے بھی والد ہیں، ادب سکھانے کا بھی حق ہے، مربی ہیں. یہ نوجوان صحابی نے کیا ہوتا اس سے؟ کوڑا لگا، انہیں شرم محسوس ہوئی، عار محسوس ہوا، میں نے یہ کیا کیا. یہ خود شرم سے پریشان ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو خیمہ لگاتے ہیں تو صحابہ میں سے ایک صحابی کو بلا کر فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہے کہ میرے ساتھ آج کون کون چل رہے تھے؟ عرض کہ اللہ کے رسول پورا خیال تو نہیں، لیکن کچھ ذہن میں آتا ہے کہ فلاں فلاں قبیلے کے نوجوان بھی تھا. پھر اس نوجوان کو تلاش کرو. تلاش کیا گیا، صبح جا کر معلوم ہوا
اس نوجوان تک اطلاع پہنچی کہ اللہ کے رسول تمہیں کل سے تلاش کر رہے ہیں. گھبرا گیا. شاید اللہ کے رسول بلا کر مجھ سے پوچھیں گے کہ اگر تم میرے ساتھ چل رہے تھے تو ادب کے تقاضے کو پامال کیوں کیا؟ یا خود حاضر ہو گئے. عرض کہ اللہ کے رسول آپ یاد فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول ہاں میں تمہیں تلاش کر رہا تھا. یہ کل کیا ہوا؟ عرض کہ اللہ کے رسول میں تو سفر کر رہا تھا، شوق یہ تھا کہ نگاہیں آپ پر رہیں. اچانک گھوڑے نے تھوڑا رفتار پکڑی تو میرے تھوڑے سے جوتے کی جو وہ حصہ جو ہے آپ کی پنڈلی کو چھو گیا. حضور نے فرمایا ہاں لیکن مجھ سے زیادتی ہوئی، میں نے تمہیں مارا. ہاں مجھ سے زیادتی ہوئی، میں نے تمہیں مارا. یہ 80 بکریاں ہیں جو میں نے تمہارے لیے رکھی ہیں، ان کو لے لو. مارا کیا ہے؟ ایک کوڑا مارا ہے. کہاں مارا ہے؟ قدموں پر مارا ہے. یہ انکسار ہے، یہ انکسار ہے پیغمبر کا. تواضع ہے. جس درخت پر پھل ہوتا ہے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے. جو درخت پھل سے خالی ہوتا ہے وہ اکڑا ہوا ہوتا ہے، اس کی ٹہنیاں کھڑی ہوتی ہیں. جب چاول کچا رہتا ہے تو آوازیں دیتا رہتا ہے. چھوٹی چھوٹی ندیاں اور نالیاں آواز دیتی ہیں. آپ سمندر کے قریب کھڑے ہوں گے کوئی آواز نہیں ہے. چاول جب پک جاتے ہیں تو دیگچی سے کوئی آواز نہیں ہے. آپ 1 کوئنٹل چاول پکائیے، پک جاتے ہیں تو آواز کو چھوڑ دیتے ہیں. آدمی جب اندر کی مایا ہوتی ہے، آدمی جب اللہ سے تعلق ہوتا ہے، انکسار ہوتا ہے، تواضع ہوتی ہے، انسان کا ایک ظرف ہوتا ہے جو وسیع ہوتا ہے. تکبر اور غرور تو تب ہوتا ہے جب برتن خالی ہوتا ہے. ایک پتیلے میں تھوڑا سا پانی ہو یہ چھلکے گا، ایک نالے میں تھوڑا سا پانی ہو یہ آواز کرے گا. انسان کے اندر جب کچھ نہیں ہوتا ہے تو تکبر اور غرور میں مبتلا ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں، فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، ایک تو اپنے سر کو گناہوں سے پاک رکھنا، شرک سے بھی پاک رکھنا، تکبر سے بھی پاک رکھنا، غرور سے بھی پاک رکھنا، گھمنڈ سے بھی پاک رکھنا، اور برتن کے ظاہر کو نہیں اوپر والے کو بھی پاک رکھنا. آج ہمارے یہاں سیلون جہاں بال کاٹے جاتے ہیں، طرح طرح کے بال کٹتے ہیں. ہمارا ایمان والا بھائی نہیں سوچتا ہے ایمان ایک عظیم ترین لباس ہے. فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایمان ایک لباس ہے. ایمان ایک لباس ہے. اللہ جس سے محبت کرتے ہیں ایمان کے لباس عطا فرما دیتے. کبھی کبھی یہ لباس اترتا بھی ہے، کبھی کبھی یہ لباس اترتا بھی ہے. جب بندہ اللہ کو حد درجے ناراض کر دیتا ہے اللہ اس لباس کو اتار لیتے ہیں، آدمی ننگا ہو جاتا ہے. آدمی ننگا ہو جاتا ہے. ایمان ایک لباس ہے پورا کا پورا. سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک ایمانی حرارت ہونی چاہیے آدمی کے اندر. جب یہ صفت ہوتی ہے آدمی کے اندر، پھر آدمی کے اندر تواضع اور انکساری ہوتی ہے. بہرحال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے کا مقصد یہ ہے اس کو بھی گناہوں سے پاک رکھو. اس کے ساتھ جڑی ہوئی نعمت آنکھ، اس کے ساتھ جڑی ہوئی نعمت آنکھ ہے. عظیم ترین نعمت ہے یہ، عظیم ترین نعمت ہے یہ. جس کے پاس نہیں ہے اس سے پوچھئے آنکھ کیا ہے عظیم ترین نعمت. لیکن اس کا تعلق دماغ سے بھی، اس کا تعلق قلب سے بھی. یہ جتنی پاکیزہ ہوتی ہے اندر اتنا ہی زیادہ پاکیزہ ہوتا ہے. آنکھ میلی ہوتی ہے تو قلب میلا ہو جاتا ہے. آنکھ جب باحیا ہوتی ہے بس انسان پورا کا پورا باحیا ہوتا ہے. اور خدا نہ کرے، کروڑوں بار خدا نہ کرے، اگر کسی کی آنکھ بے حیا ہو جاتی ہے اس کا سارا نظام زندگی بے حیا ہو جاتا ہے. اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جس سے حیا ختم ہو گئی اس سے کچھ بھی ممکن ہے، اس سے کچھ بھی ممکن ہے، اس سے کوئی بھی گناہ ممکن ہے. تو آنکھ ایک عظیم ترین نعمت ہے. فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم میں نہیں جلیں گی. عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کی یاد میں روتی ہو، جو اپنی زندگی کے عادات و اطوار جو خراب ہیں ان کو یاد کر کے اس سے انتہائی نرم نرم اور گرم گرم شرمندگی کے آنسو نکلتے ہوں. آنکھ کی حفاظت بہت زیادہ ضرورت ہے. جس آدمی کی آنکھ کھلی رہتی ہے قلب کا نور حاصل نہیں ہوتا ہے، آدمی نیکیوں کا جماؤ نہیں ہو پاتا ہے.
اس لیے فرما رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم حیا کا دعویٰ کرتے ہو تو سر بھی پاکیزہ ہو، آنکھ بھی پاکیزہ ہو، اور آنکھ کا پاکیزہ ہونا تو بہت زیادہ ضروری ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یوں تو ہر گناہ خطرے والی چیز ہے، یوں تو ہر گناہ خطرے والی چیز ہے، لیکن آنکھ کا گناہ ایسا ہے اگر آدمی توبہ نہیں کرے گا تو خود بھگتنا پڑتا ہے۔ آنکھ کی خطا کبھی کبھی 60 سال بعد رلاتی ہے، کبھی کبھی 20 سال بعد رلاتی ہے، کبھی کبھی 40 سال بعد رلاتی ہے۔ یہ عجیب چیز ہے، اور یہ مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، تجربے کی بنیاد پر بھی کہہ رہا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آج کا گناہ آج سزا مل جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کوئی ضروری عمل نہیں ہے۔ ایک آدمی نے آج گناہ کیا، اسے آج شام کو گناہ سزا مل جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ کبھی اللہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے چلو وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، میرے بندے چلتا رہے، شاید توبہ کرے گا، نہیں کرتا ہے تو پھر بے حیائی کی سزا بہت سخت ہوتی ہے۔ پھر کبھی کبھی آدمی ساری زندگی روتا رہتا ہے۔ آدمی اپنے آنکھ کی بہت زیادہ حفاظت کرنا چاہیے، اسی لیے 2 دروازے اللہ نے لگا دیے اس کے ساتھ۔ آپ کے کھیتوں میں کوئی دروازہ نہیں ہے، شالی کے جو کھیت ہیں، لیکن آپ کی واڑیوں میں باقاعدہ دروازے ہیں، ان کی پچر بندی ہے، تار بندی ہے، مرغی بھی داخل نہیں ہونے دیتی ہیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں اپنے گھر کی مرغی بھی بری لگتی ہے اگر واڑی میں داخل ہو جائیں، معلوم ہوا ایک خاص ایریا ہے یہ۔ قرآن کہہ رہا ہے یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھو، یغضضن من ابصارہن، عورتوں سے کہا اپنی نگاہوں کو جھکا لو۔ بات یاد آ گئی، مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں، ان کی خدمت میں ایک معمر خاتون آ گئی اور آ کر ان سے ملاقات کرنا چاہی۔ دروازے پر کوئی طالب علم تھا، اس سے کہا بیٹا دروازہ کھولو اندر جاؤں۔ اس نے کہا اماں جی شیخ نے منع کیا ہے کسی خاتون کے اندر آنا۔ اس خاتون نے کہا اندر جا کر کہو، حضرت سے اندر جا کر کہو میں بھی بوڑھی ہوں، آپ بھی بوڑھے ہیں، مقصد یہ تھا کہ جوانی میں برائی کے خیالات آتے ہیں، اب تو میرے بال سفید ہو چکے ہیں اور آپ بھی انتہائی سفید ہو چکے ہیں، مجھے کچھ کام اور مسئلہ پوچھنا ہے، میرا کام تو اتنا ہی ہے، آپ کی زیارت بھی کرنا چاہتی ہوں اور آپ سے مسئلہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں، میں بھی بوڑھی ہو چکی ہوں، آپ بھی بوڑھے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے اگر تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں؟ طالب علم نے آ کر سیدھا کہا حضرت باہر ایک ماں جی ہیں، وہ اندر آنے کے لیے اصرار کر رہی ہیں، میں نے منع کیا تو انہوں نے کہا کہ شیخ سے جا کر کہو آپ بھی تو بوڑھے ہو چکے ہوئے ہیں، داڑھی بھی سفید، سر کے بال بھی سفید، ہاتھوں میں بھی لرزہ طاری ہے، میں بھی معمر خاتون ہوں، میں اس وقت کوئی گپ شپ کرنے تھوڑی آئی ہوں، میں تو کوئی مسئلہ پوچھنے آئی ہوں، آپ بھی بوڑھے ہیں میں بھی بوڑھی ہوں، اندر آنے دیجیے نا۔ تو لال پورہ کے غیور اور دین پسند نوجوانوں اور لال پورہ کے انتہائی مخلص اور ہمدرد بزرگوں کیا عجیب جواب دیا۔ کبھی کبھی زبان بندے کی ہوتی ہے، بلواتے اللہ ہے۔ کہا بیٹے اس ماں سے جا کر کہو تم بھی بوڑھی ہو، تم بھی بوڑھی ہو، میں بھی بوڑھا ہوں، لیکن محمد کی شریعت جوان ہے۔ تم بھی بوڑھی ہو میں بھی بوڑھا ہوں، لیکن محمد کی شریعت جوان ہے۔ جوان شریعت 2 اجنبیوں کو مل بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ تم کام کہو میں تمہارا کام کر دیتا ہوں۔ تو آنکھ ایک عظیم ترین نعمت ہے۔ اب یہیں رکتے تو ٹھیک تھا، لیکن یہ پورشن تو بہت پھیلا ہوا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ یہ پورشن یہ ہے کان، انتہائی عظیم ترین نعمت ہے۔ آدمی کے کان کی نعمت چھن جاتی ہے تو باپ شک کرتا ہے بیٹے پر، خبر ان سے کیا کت کرائیں می کت مچ کرائیں۔ جب آدمی سنتا نہیں ہے تو مجلس میں سے بڑی کوفت ہوتی ہے، شاید یہ میری بات تو نہیں کر رہے ہیں۔ یہ نعمت عظیم ترین نعمت ہے، لیکن اسلام نے کچھ چیزوں کے سننے کے لیے کہا اور بہت ساری چیزوں کو سننے سے منع کر دیا۔ مزامیر ہے، موسیقی ہے، گانا بجانا ہے، یہ سب کیا ہے؟ فحاشات ہیں، منکرات ہیں۔ گانا بجانا اس طرح ہے اندر کے فحش کو زندہ کرنے کے لیے، جس طرح پانی کھیتیوں کو زندہ کرتا ہے، جیسا پانی کھیتوں کے لہلہاتا ہے، ایسے گانا بجانا ہے، مزامیر ہے، موسیقی ہے۔ اپنے کان کو پاکیزہ رکھنا چاہیے آدمی کو، سنے تو تلاوت سنے تو اللہ کی گفتگو سنے تو رسول اللہ کی سیرت سنے تو اپنے بھائیوں کی تعریف سنے تو اچھی گفتگو سنے۔ جب آدمیوں کو محسوس ہو رہا ہو
کوئی ایسی گفتگو ہونے والی ہے جو بری ہے، آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بچا لے، آدمی کو چاہیے کہ اپنے کان کی حفاظت کرے۔ جب اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکر کریں گے تو دو کی جگہ 4 کان نہیں 2 ہی رہیں گے، لیکن ساری زندگی اچھی طرح سنتے رہیں گے۔ پھر وہاں سے چلیں گے، یہاں پہنچ جائیں گے، عظیم ترین نعمت ہے۔ عظیم نہ ہوتی تو پتہ چلتا، کھانا لائے، کھانا کھانے بیٹھے، اچانک یہاں آپ نے اٹھایا، آپ نے گھر والوں کو کہا شاید سبزی پرسوں کی ہے، بو آ رہی ہے۔ کیا یہ آنکھ نے کہا؟ کیا یہ دماغ نے کہا؟ کیا یہ کان نے کہا؟ کیا یہ زبان نے کہا؟ یہی نعمت تو ہے جو آپ کو اطلاع دے رہی ہے شاید سبزی ٹھیک نہیں ہے، شاید یہ کل کی ہے۔ آپ کوئی چیز سنتے ہیں، جب کبھی یہ بیٹھ جائے۔ بہت عرصہ پہلے، تقریباً 5-6 مہینے پہلے، ایک نوجوان آئے، زار و قطار رونے لگے، بوتل ان کے ہاتھ میں تھی۔ میں نے ان سے کہا بیٹا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ صبر سے کام لیں، کچھ گفتگو تو کریں، معاملہ کیا ہے؟ کہا قاری صاحب کیا بتلاؤں، یہ جو اندر سے ہوتا ہے بلک گیا، فضلہ جو ہوتا ہے اندر کا مواد، گندا مواد، یہ اب میرے ناک میں جمع نہیں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے میرا دماغ سوکھ گیا ہے۔ اب ڈاکٹروں نے بتلایا جب تک یہ پیدا نہیں ہوگا تب تک تمہارے لیے بہت مشکل ہے۔ اس کو آدمی بیکار سمجھتا ہے، چھوٹے بچوں کا نکلتا ہے تو آدمی بو محسوس کرتا ہے، تھوڑا تلخی سے محسوس کرتا ہے، صاف کرتا ہے۔ ہر وقت آدمی ناک کا رومال ساتھ رکھتا ہے، کہیں میرے ناک سے یہ فضلہ باہر نہ نکلے، اس لیے کہ دیکھنے والوں کو اچھا نہیں لگتا ہے، خود بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ لیکن اگر اللہ اس کو پیدا کرنا بند کر دیں، تو آپ تل ملا جائیں گے، آپ ایک رات بھی نہیں گزار سکیں گے، آپ کا دماغ جام ہو جائے گا، آپ گفتگو کرنا بھی گھر والوں سے پسند نہیں کریں گے۔ اور زار و قطار ہو رہا تھا کہ میرا دماغ سوکھ گیا ہے، اب اس میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اور پھر یہ کہ جب میں کھاتا پیتا ہوں مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا ہے تازہ ہے یا کل کا ہے، جو مرضی چاہے مجھے کھلا لو، کھا لیتا ہوں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ عظیم ترین نعمت ہے، اسی میں آدمی کوئی چیز داخل کرتا رہے، اسی سے آدمی نشے کی عادتوں کو پورا کرے، دماغ بھی اس کے ذریعے سے نشہ ڈالے۔ اللہ کی نعمت کی کتنی بڑی ناقدری ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ آدمی جب اللہ کی نعمت پر شکر کرتا ہے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں، ناقدری کرتا ہے تو اللہ نعمت کو چھین کر سزا دے دیتے ہیں۔ پھر اس سے تھوڑا نیچے آئیے تو عظیم ترین پورشن ہے، عظیم ترین نعمت ہے، اسی میں ایک نعمت کا نام ہے زبان۔ کیا خوب نعمت ہے، آدمی چاہے تو لمحات میں نیکیوں کے انبار لگا دے، اور خدا نہ کرے آدمی غافل ہو تو لمحہ بھر میں اپنی آخرت خراب کر لے۔ ایک بوڑھی ماں، ایک بوڑھے والد 80 سال تک زندگی گزار رہے ہیں، کسی کی بات پر غصہ ہو گئے، اچانک بوڑھے میاں نے کہا، وہ جو لفظ جس سے طلاق جدا کر دیا اپنی بیوی کو، اس آدمی نے 80 سال کی زندگی کیا ہو گئی، وہ جڑ گئی۔ ایک 80 سال کا کافر اپنی زبان سے ایک ہی کلمہ اقرار کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہو گیا، کفر سے اسلام میں داخل ہو گیا۔ سارے گناہ دھل گئے، زبان ہی تو ہے، کان نے یہ کام نہیں کیا، آنکھ نے یہ کام نہیں کیا، ہاتھ نے یہ کام نہیں کیا، زبان ہی تو یہ کام کر رہی ہے۔ تو زبان عظیم ترین نعمت ہے، آدمی کو چاہے کہ اللہ نے یہ نعمت دی ہے اس سے فائدہ اٹھائے۔ ہر سانس ایک کرنسی ہے، ہمارا ہر سانس ایک کرنسی ہے، سانس رک جائے تو کیا ہوتا ہے، مر جاتا ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، اللہ کے رسول فہیم کون ہے، عقل مند کون ہے، الکیس من الناس، اللہ کے رسول دانا اور گاٹل کون ہے؟ جواب میں کیا فرمایا، من دانا نفسا، اس آدمی نے اپنے آنے جانے کے سانس کی قیمت کو سمجھ لیا۔ ابھی جب آذان ہوئی تھی تو ہم کچھ بڑے تھے، اب اس وقت ہم تھوڑے اور چھوٹے ہو گئے ہیں، کیونکہ ہمارے بہت سے سانس گزر گئے ہیں، کم ہو گئے ہیں۔ ایک آدمی کے پاس 1000 روپیہ تھا، اس آدمی نے 100 روپے کم کر دیے تو 1000 تو نہیں نہ رہے، 900 رہ گئے نا۔ ابھی آذان تک ہماری ایک عمر تھی، اب جب سے ہم مسجد میں اس وقت تک بیٹھے ہیں ہماری عمر بڑی یا گھٹی، ہماری عمر گھٹ گئی۔ وہ کون گھٹا رہا ہے، یہ سانس گھٹا رہے ہیں۔ ہر سانس ایک کرنسی ہے، بس عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے سانس کو پہچان لے، میرا کوئی سانس طاعت خدا بندی کے بغیر
نہیں جانا چاہیے. اور الفاظ بہت مختصر ہوتے ہیں، الفاظ مختصر ہوتے ہیں، اجر بہت زیادہ ہوتا ہے. کیا فرمایا؟ کلمتانی حبیبتانی للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. پیغمبر فرما رہے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، دو کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر چلنے چڑھنے آسان ہیں، یعنی پروں سے سٹا سہل، لیکن میزان میں ترازو میں بہت وزنی ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کیا لگتا ہے آدمی کا، لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی میں حیا ہوتی ہے، جب آدمی کے دل میں ایک طلب اور تڑپ ہوتی ہے اللہ کو راضی کرنے کی. جب آدمی کبھی بیٹھ کر سوچتا ہے میرے پاس میرا کچھ نہیں ہے، میرے اللہ کا ہے. کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا چاہیے اگر اللہ مجھے دماغ نہ دیتے، میرے ماں باپ اللہ کا کیا بگاڑ لیتے. بات کیا سن انسان الحمدللہ. کبھی سوچے اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں، دنیا میں بے شمار لوگ بغیر آنکھوں کے ہیں، اگر اللہ مجھے آنکھ نہ دیتا میری برادری اللہ کا کیا بگاڑ لیتی. پھر کہ الحمدللہ. اپنے پورے وجود کو سامنے رکھ کر کہ آدمی اللہ یہ سب تیری دین ہے، یہ سب تو نے دیا ہے. اس لیے فرمایا آدمی کو چاہیے کہ استغفار کے کلمات بار بار کہتا رہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں 100 بار استغفار کر لیا کرتے تھے، حالانکہ آپ معصوم ہیں. انبیاء کے استغفار ان کے درجات کو بلند کرتا ہے، ہمارا استغفار ہماری خطاؤں کو معاف کراتا ہے. تو اللہ کے رسول ایک ایک مجلس میں 100 بار استغفار کر لیا کرتے تھے. استغفر اللہ. استغفار کیا ہے؟ ایک صابن ہے، ایک پاؤڈر ہے، ایک کیمیکل ہے جس سے گناہ دھلتے ہیں. بس آدمی ندامت کے ساتھ کہتے استغفر اللہ، مولا بس خطا کار ہوں، معاف فرما دیجئے. تو یہ زبان ایک عظیم ترین نعمت ہے. آدمی کو چاہیے کہ صبح سے لے کر شام تک کچھ پڑھنے کا عادی ہو، کچھ پڑھنے کا عادی ہو. یہ کتنی عجیب بات ہوتی ہے، کسی سے پوچھتے ہیں کیا پڑھتے ہو؟ بس پر خالی نمازی ہو. تو قرآن کون پڑھے گا؟ سلطان الاذکار ہے یہ، قرآن کون پڑھے گا؟ قرآن کون پڑھے گا؟ اور پھر جو باقی تسبیحات ہیں وہ سب بھی تو قرآن پاک سے ہی ثابت ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، استغفار، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب قرآن ہی تو ہے، یہ قرآن سے ہی تو ثابت ہے. تو آدمی کچھ نہ کچھ پڑھنے کا عادی ہونا چاہیے، یعنی اللہ کی رحمتوں کو کھینچنے والا ہونا چاہیے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر عمل پر سنت، ہر عمل پر دعا ہے. آپ مسجد میں داخل ہوئے تو دعا، باہر نکلیں تو دعا، گاڑی پر چڑھیں تو دعا، اتریں تو دعا، گھر میں داخل ہو تو دعا، دسترخوان پھیلائیں تو دعا، کھانا کھائیں تو دعا، پانی پییں تو دعا، دسترخوان اٹھائیں تو دعا. یہ اتنی دعائیں پڑھا کر کیوں تھکایا جاتا ہے؟ کیا مقصد ہے ان دعاؤں کا؟ پاور چل رہا ہے تو دعا الحمدللہ، پاور بند ہو گیا تو انا للہ. یہ اتنی دعائیں کیوں کرائی جاتی ہے؟ کہ ہر وقت میرا اور آپ کا کنیکشن اوپر والے سے جڑا رہے. اللہ اللہ ہے، بے نیاز ہیں. ہم میں سے کوئی کچھ نہ بھی پڑھے وہ تب بھی اللہ ہے، وہ تب بھی اللہ ہے. یہ تو مجھ سے اور آپ سے اس لیے کرایا جاتا ہے کنیکشن جڑا رہے، ہر وقت ہم ہر وقت اللہ کے ساتھ جڑے رہے، اس لیے ان دعاؤں کا اہتمام کرایا گیا ہے. اور پھر بڑے بڑے اذکار ہیں نمازوں کی شکل میں. تو یہ سارا پورشن گناہوں سے پاک ہونا چاہیے، تب آدمی کہہ سکتا ہے میں اللہ سے حیا کرتا ہوں. اسی پر اللہ کے رسول چھوڑ دیتے تو معاملہ ادھورا رہتا. پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وَلْيَحْفَظِ الْبَطَنَ وَمَا حَوَى. میرے صحابہ یہ اتنا ہی نہیں ہے بلکہ جسم تو بہت نیچے تک ہے. فرمایا جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں حیا کرتا ہوں فَلْيَحْفَظِ الْبَطَنَ وَلْيَحْفَظِ الْبَطَنَ وَمَا حَوَى. اسے چاہیے کہ پیٹ یعنی ٹخنوں سے اوپر کے اس پورے حصے کو پاک صاف رکھے. اور سب سے پہلے دل آتا ہے، سب سے پہلے دل آتا ہے. دل میں عجیب عجیب قسم کی چیزیں ہیں. دل میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، پاکیزہ جذبات بھی ہوتے ہیں، برے جذبات بھی ہوتے ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. دونوں بیج ڈال دیے گئے ہیں، لیکن آدمی جس بیج پر محنت کرتا ہے وہ وجود میں آتا ہے. آدمی جب خیر کی لائن سے محنت کرتا ہے تو یہ پوری کی پوری باڈی خیر کا پتلا بن جاتی ہے، خیر کا پتلا بن جاتی ہے. پھر آدمی کی زبان سے خیر نکلتا ہے، اس کی آنکھ سے خیر ٹپکتی ہے، اس کے دماغ میں خیر جمع ہوتا ہے، اس کے کانوں میں خیر آتا ہے. پھر آدمی خیر کا پتلا بن جاتا ہے. کب؟
جب آدمی کا دل پاکیزہ ہوتا ہے. فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، خبردار تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد، کہ تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، بس یہ تندرست ہے، تم تندرست ہو. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ، اگر یہ بیمار ہے تم بیمار ہو. یعنی اگر یہ صحیح ہے، 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 اور اگر خدا نہ کرے یہ بیمار ہے، اس پر محنت نہیں ہوئی ہے. ہم کپڑوں کو دھوتے ہیں، پالش کرتے ہیں، کرنا چاہیے. پاکیزگی اسلام کی ایک خوبی اور صفت ہے. ہم چہروں کو دھوتے ہیں، بار بار دھونا چاہیے. ہم اپنے جوتے پر بھی پالش کرتے ہیں، کرنی چاہیے، اس لیے کہ اسلام پاک صاف رہنے کو پسند کرتا ہے. لیکن عجیب بات ہے، ہم دل کو دھونے پر اتنی محنت نہیں کرتے جتنی کرنی چاہیے. یہ عجیب سی چیز ہے. اگر گھر میں 2-3 دن جھاڑو نہ لگائے جائے تو گھر میں گرد و غبار پیدا ہو جاتا ہے. اگر آدمی اپنے سر کو چند دن نہ دھوئے تو سر میں عجیب قسم کی خارش اٹھتی ہے. اگر آدمی اپنے بدن کو چند دن یعنی نہ نہائے تو آدمی کے بدن میں کھجلیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. یہ تو آدمی کے بدن کا حال ہے. کیا خیال ہے آپ کا اگر دل کو 20-20 سال، 25-25 سال، 30-30 سال، 10-10 سال، 2-2 سال، 1-1 سال یوں ہی چھوڑ دیا جائے، اس پر توجہ ہی نہیں دی جائے، اس کا کیا حال ہے؟ تو اندر میں کیا پیدا ہوگا؟ اندر میں جھاڑیاں پیدا ہوں گی، اندر میں سانپ پیدا ہوگا، اندر میں بچھو پیدا ہوں گے، اندر میں شیر پیدا ہوگا، اندر میں ریچھ پیدا ہوگا، اندر میں خوفخوار چیزیں پیدا ہوں گی. یہ بغض کیا ہے؟ یہ حسد کیا ہے؟ یہ کینہ کیا ہے؟ یہ نفرتیں کیا ہیں؟ یہ حسد کیا ہے؟ یہ انسانوں کے ساتھ بے ہمدردیاں کیا ہیں؟ یہ سب وہی اندر کا دل کی خرابی کی چیزیں ہیں. اور جب دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے، جب دل اچھا ہوتا ہے تو پھر جو سخا کی صفت پیدا ہوتی ہے، صبر کی صفت پیدا ہوتی ہے، حلم کی صفت پیدا ہوتی ہے، اثار و قربانی کی صفت پیدا ہوتی ہے. پھر آدمی خود فاقہ رہتا ہے، اپنے دسترخوان پر اوروں کو کھلا کر خوش ہوتا ہے. پھر آدمی جب کسی سے گفتگو کرتا ہے اس گفتگو کا بھی ایک اثر ہوتا ہے. تاریخ میں ایک عجیب واقعہ گزرا ہے. شیخ عز الدین بن سلام 4 صدی یا 3 صدی کے ایک بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، صاحب علم شخصیت گزری ہے. ان کے زمانے میں ایک حادثہ ہوا اور بڑا حادثہ ہوا کہ ایک بادشاہ نے اپنے غلام کو بہت زیادہ پذیرائی دے دی اور غلام اپنے علاقے سے اور غلاموں کو بلاتا رہا اور باقاعدہ ان غلاموں کی ایک بستی بس گئی اور وزراء پر بھی غلاموں کا خاص کنٹرول حاصل ہو گیا اس غلام کا. پھر اچانک اس غلام کے دماغ میں فطور آیا اور تانا بانا بنا کر رکھا تھا. ایک دن کیا کہ اپنے بادشاہ کو قتل کر دیا اور ساری کمان سنبھال لی اور مملکت پر راج کرنا شروع کر دیا. اب ظاہر سے بات ہے، ایک بادشاہ کو قتل کیا، یہ شخص ایک غلام تھا، بادشاہ بن گیا. چونکہ بادشاہوں کی بہت بڑی فوج، اس کے غلاموں کی فوج اس کے اپنے علاقے اور قوم کی تھی، اس لیے وزراء بھی کچھ نہیں کر پائے اور خطے پر اور پوری مملکت پر کنٹرول ہو گیا. اور کنٹرول اس درجے کا کر لیا کہ کسی کو پر مارنے کی بھی جرت نہ ہوئی. خیر اسی میں سے خیال آیا، اس غلام بادشاہ کو خیال آیا کہ نہیں، مملکت کا نظام صحیح ہونا چاہیے، کوئی قاضی القضات ہونا چاہیے. اس لیے کہ جب سے میں نے یہ قتل کر کے اس تختے کو الٹا ہے اور راج کرنا شروع کر دیا ہے، مملکت میں کوئی خاموشی ہے لیکن لوگ ناراض ہیں. تو اس نے سوچا کہ شیخ عز الدین بن سلام اس وقت ہمارے خطے کے بہت بڑے امام ہیں اور عالم، ان کو بلایا اور ان سے تنہائی میں کہا کہ میں آپ سے تنہائی میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. شیخ نے بھی کہا ٹھیک ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کو قاضی القضات چیف جسٹس بنانا چاہتا ہوں، آپ اس عہدے کو قبول کر لیں. آدمی جب اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. من کان للہ کان اللہ لہ. شیخ عز الدین بن سلام جو کہ بہت بڑی شخصیت تھے، شیخ کو موقع آیا. شیخ نے کہا بادشاہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تحمل ہے سننے کی؟ کہا جی ہے. کہا تم میں یہ اختیار نہیں ہے کہ تم کسی قاضی کو قاضی بناؤ، اس لیے کہ تم سچ مچ تم بادشاہ ہو ہی نہیں، تم ایک غلام ہو اور تم نے قبضہ کیا ہوا ہے. تمہیں بادشاہ ہونے کی جو شرعی اصلاح ہوتی ہے اس حساب سے تم مملکت کے فرما روا نہیں ہو.
اور تم مجھے قاضی بناؤ گے تو میں قاضی بھی کیسے بنوں گا؟ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اب اسے شرمندگی بھی ہوئی، لیکن جو کہ کہنے والا ایک خدا دوست شخص تھا، جو کہہ رہا تھا وہ اللہ کی حمایت کی بنیاد پر کہہ رہا تھا، اس لیے بادشاہ کی نگاہیں جھک گئی، ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ پوچھا کوئی شکل ہے؟ کہا ہے کہ شکل ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے غلام کو بیچا جاتا ہے، آپ کو اور آپ کے شہزادوں کو بیچا جائے گا، چوک میں نیلام کیا جائے گا، پھر کوئی خریدے گا، پھر کوئی آزاد کرے گا، پھر اگر آپ بادشاہ بن جائیں تو ٹھیک ہے۔ اب خود سوچئے آدمی کی انانیت کیا قبول کرے گی اس کو؟ آج تو آدمی انچ زمین نہیں چھوڑ رہا ہے بھائی بھائی کے لیے۔ کہتے ہیں دنیا میں ایک عہدہ ایسا ہے جس پر بہت کم لوگوں کو قناعت ہوتی ہے، وہ ہے چھوٹا بننا۔ دنیا میں لڑائی بڑے عہدوں پر ہوتی ہے، چھوٹے عہدے پر کوئی لڑائی نہیں۔ ایک آدمی کہ میں خادم مسجد بنوں گا، کون لڑے گا اس سے؟ کہے گا ٹھیک ہے جھاڑو دیتے رہو، کس کو لڑنا ہے اس آدمی سے؟ تو شیخ عز الدین بن سلام نے کہا اگر تم حقیقی معنوں مجھے قاضی بنانا چاہتے ہو اور خود واقع تو تم بادشاہ رہنا چاہتے ہو تو تمہاری نیلامی ہوگی، تمہارے شہزادوں کی بھی، تمہاری شہزادیوں کی بھی، اور تمہاری ملکاؤں کی بھی نیلامی ہوگی۔ اور شیخ بادشاہ کو سمجھایا کہ چند دن کی زندگی ہے، کل جب تم مرو گے یہ توق، قتل کا توق تمہاری گردن پر رہے گا، اس کو بھی تو سمجھو۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا جو شخص تمہارے خاندان کو خریدے گا اس کی جو رقم آئے گی وہ اس بادشاہ کے ورثاء کو دے کر تمہاری جان چھڑا دی جائے گی۔ تیار ہو گیا۔ آخرت ہے میرے ایمان والے بھائیوں۔ دنیا ایک دھوکے کا گھر ہے، کون رہا اس میں؟ کہاں ہیں دنیا کے بڑے بڑے کروفر والے لوگ؟ کہاں ہیں؟ کون رہا ہے؟ یہ قبرستان گواہی دیتا ہے کہ ہم سے پہلے بھی یہاں اللہ کے بہت سے نیک بندے موجود تھے۔ یہ قبرستان گواہی دیتا ہے کہ نہیں، خبردار اکڑنا نہیں۔ جب ہم کسی قبرستان سے گزرتے ہیں تو قبرستان دو آواز دیتا ہے ہر آدمی کو۔ جب ہم کسی قبرستان سے گزرتے ہیں تو قبرستان دو آواز دیتا ہے ہر آدمی کو۔ پہلی آواز دیتا ہے خبردار توبہ کے بغیر یہاں نہیں آنا، خبردار توبہ کے بغیر یہاں نہیں آنا، یہ آسان جگہ نہیں ہے، گیسٹ روم نہیں ہے، توبہ کے بغیر نہیں آنا۔ اور قبرستان دوسری آواز دیتا ہے خالی کیوں گزرو گے، کچھ ہمیں بھی دیتے جاؤ۔ خالی کیوں گزرو گے یعنی ایصال ثواب کرو، کچھ نہ کچھ پڑھو، جب گزر رہے ہو تو زبان بند کر کے کیوں گزر رہے ہو؟ کچھ نہ کچھ ہمیں بھی دے کر گزرو۔ اتنا ہی کہہ لو اللہم اغفر لی واغفر لہم، اتنا ہی کہہ دو، سلام ہی کر لو، ہمیں کچھ تو دے کر گزرو۔ خالی کیوں گزر رہے ہو؟ جب ہم دنیا میں تمہارے گھر میں جاتے تھے تو تمہارے گھر میں ہلچل مچ جاتی تھی، آج تمہارے قریب سے گزر رہے ہو تو خالی کیوں گزر رہے ہو؟ کچھ تو دے کر گزرو۔ آدمی کو چاہے گا آدمی قبرستان میں جائے تو پھر اپنے آپ کو پیش کرے، مجھے بھی یہاں آنا ہے، مجھے بھی یہاں آنا ہے۔ عموماً ہم جب قبرستان میں جاتے ہیں ہمارا موبائل کھلا رہتا ہے، ہم قبروں پر بھی پیر رکھتے ہیں، حالانکہ جس طرح حاملہ عورت کے پیٹ پر پیر رکھنا ہے نا، کیا گزرے گی اس پر، ایسے ہی قبر پر پیر رکھنا ہے۔ صاحب قبر کو تکلیف ہوتی ہے، یہ کیا کر رہا ہے میرا آنے والا بھائی۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی۔ یہ تو یہ فرمایا گیا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے صحابہ وَلْيَحْفَظِ الْبَطَنَ وَمَا حَوَا، یہ جو ایریا ہے اس ایریا کو بھی پاک رکھو، یہ بھی پاک رہے، 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 یہ بھی پاک رہے۔ یہ پاک ہے، سارا سسٹم پاک ہے۔ اور خدا نہ کرے اگر یہ ناصاف ہے، اس میں اللہ کی محبت نہیں، دنیا کی محبت ہے، اس میں موت کی یاد نہیں، غفلت ہے، اس میں اللہ کو منانے کی مرضی نہیں، دنیا والوں کو خوش کرنے کی مرضی ہے، اس اللہ کے لیے جی نہیں رہا ہے، خواہشات کے لیے جی رہا ہے، تو پھر اس کی موت ہے۔ دل زندہ بھی ہوتا ہے، مردہ بھی ہوتا ہے، دل بینا بھی ہوتا ہے، نابینا بھی ہوتا ہے، بس دلوں کی کیفیت ہوتی ہے۔ کیا بھرا ہوا تھا شیخ ہمدان کے امیر کبیر کے قلب کے اندر؟ ایک شخص آتا ہے پورے خطے میں گھوم جاتا ہے، اور جس گلی سے گزرتا ہے زنار توڑ دیے جاتے ہیں اور گھنٹی بجانے بند ہو جاتی ہیں اور کلمہ تکبیر و تحلیل اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ ایک شخص تھا، کیا تھا ان کے دل میں بھرا ہوا؟
ایک شیخ عبد القادر جیلانی ہے، ایک معین الدین چشتی ہیں، 90 لاکھ لوگ ایمان لے آتے ہیں۔ ایک آدمی ہے، کیا چیز تھی ان کے قلب کے اندر، کیا بھرا ہوا تھا ان کے قلب میں، کیا چیز تھی ان کی آنکھوں میں، جس کو دیکھ لیا وہی فرشتہ ہو گیا۔ کوئی چیز، کوئی تلوار ہاتھ میں نہیں، کوئی لاٹھی ہاتھ میں نہیں، کوئی بارود ہاتھ میں نہیں، اور تعجب کی بات ہے کوئی جماعت ساتھ نہیں ہے۔ جس گلی سے گزر جاتے، جس پر نظر پڑ جاتی، بس رام ہو جاتا، فریفتہ ہو جاتا، قریب آ جاتا۔ کیوں؟ یہاں سے ایک صدا اٹھتی ہے، یہاں سے صدا اٹھتی ہے، دل مردہ نہیں رکھنا ہے، اپنے دل کو زندہ رکھنا چاہیے۔ اور کبھی کبھی آئے صبح گاہی میں فجر کے وقت کچھ دیر بیٹھ کر آدمی کو بس یہ تصور کرے کہ اللہ عرش کے تخت پر ہیں، اللہ موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور میرے ساتھ عرش ایک نور کی لڑی میرے دل کو لگا دی گئی ہے۔ اللہ مجھے کہہ رہے ہیں میرے بندے پڑھ اللہ 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 اللہ، میں بے سہارا تو ہی میرا سہارا، اللہ 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 اللہ۔ 100 بار پڑھے نا۔ بیٹی سنے گی تو کہے گی باپ سے بس کیا پوچھو، بیٹا سنے گا تو جاگے گا۔ ہمارے گھر کے در و دیوار خوشی محسوس کریں گی، خدا کی قسم ہمارے دیواروں کی ریت خوشی محسوس کرے گی، بدن کا پاکیزہ حصہ خوشی محسوس کرے گا، اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے۔ اور اگر ہمارے گھر یوں سونے سانے رہے، خاموش رہے، عشاء گھر سے ایک آدمی پڑھ کر آیا، پھر گھر میں کچھ نہیں پڑھا گیا، صبح فجر گھر کا بڑا پڑھنے چلا گیا، باقی پوری فیملی سوئی رہی، ایمانداری سے کہیے اس گھر میں اور قبرستان میں کوئی فرق ہے؟ وہاں بھی خاموشی ہے، یہاں بھی خاموشی۔ دل ہے، دل ہے، بس ایک دل بن جاتا ہے نا آدمی کا، ہلچل مچ جاتی ہے، پھر کسی ڈنڈے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بس پھر آدمی اللہ سے لو لگاتا ہے، پھر آدمی اللہ کو کہتا ہے اللہ مانتے ہیں، اللہ مانتے ہیں۔ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ مسجد کا وقت ہوتا ہے اور امانت ہوتا ہے، لوگ ایک وقت کو لے کر آتے ہیں، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تم واقعتاً یہ دعویٰ کرتے کہ ہم با حیا ہیں اور یقیناً تم با حیا ہو، وَلْيَحْفَظِ الْبَطَنَ وَمَا حَوَى، یہ پورا پورشن گناہوں سے پاک رکھنا، دل کو بھی گناہ سے پاک رکھنا، پیٹ کو بھی گناہ سے پاک رکھنا۔ اصل ہے رزق کا حلال کھانا، بس جو اندر جاتا ہے وہ اندر بنتا ہے۔ مشتبہ لقمے سے بچیے، حرام لقمے سے بچیے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دیوبند سے دلی کا سفر کر رہے ہیں، خادم جو قریب میں بیٹھا تھا غالباً سو گیا، اور حضرت نے کتاب کا مطالعہ کرتے کرتے کہا بھائی ذرا پان لاؤ۔ حضرت خود مطالعہ کر رہے ہیں، ذرا پان لاؤ، تو خادم تو بیچارہ سو گیا تھا، قریب میں غیر مسلم خاتون تھی، آپ میں سے جو لوگ باہر جاتے ہیں جانتے ہیں کہ لوگ پان کھاتے ہیں، اس خاتون نے اپنے ہاتھ سے وہ پان کتاب پر رکھ دیا۔ حضرت کو خیال نہیں ہوا، مطالعہ کر رہے تھے، خیال ہو کہ شاید خادم نے پان دے دیا ہے، جو اس پان کو اٹھا کر اندر منہ میں رکھا، بس پھر کیا تھا، خون کی الٹی شروع ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور رومال، اور خاتون بھی گھبرا گئی، باتھ روم گئے، واپس آئے، خادم سے کہا یہ تم نے کیا غضب کیا، حرام کھلا دیا۔ خاموش، دہلی جس مقام پر رکنا تھا جا کر وہاں رکے، تو خادم نے کہا حضرت پانی تو تھا، کہا پان تھا، پان میں کہیں کانٹے ہوتے ہیں، پان میں کہیں کانٹے ہوتے ہیں، اس میں تو کانٹے تھے، جو ہی میں نے اندر داخل کیا بس ہلچل مچ گئی۔ میرے ایمان والے بھائیوں، آدمی مالدار نہیں، بابرکت مال چاہیے آدمی کو۔ آج گنتی سے خوش ہے، آج کا آدمی گنتی سے خوش ہے، کروڑوں کا ہونا چاہیے، لاکھوں ہونے چاہیے، نہیں، بس جتنا اللہ دے اس پر قناعت کیجئے۔ پاکیزہ مال، لقمہ حرام سے بچیے، مشتبہ لقمے سے بچیے، ہلچل مچا دیتا ہے، ایک بار کو لقمہ حرام 40 دن کے سکون کو اکارت کر دیتا ہے۔ رشوت سے بچیے، سود سے بچیے۔ ہمارے خطے میں اب سود اتنا عام ہو گیا ہے، کہتے ہیں گناہ جب عام ہو جاتا ہے
تو اس گناہ کی قباحت دلوں سے نکل جاتی ہے، حالانکہ اس گناہ کی قباحت مسلمان کے دل سے نہیں نکلنی چاہیے تھی۔ اس لیے آدمی بلا ضرورت بھی لون لیتا ہے، اس لیے آدمی قرضے لیتا ہے۔ تو آدمی اپنے پیٹ کو بچائے، برا کھانے سے بچائے، حلال کھائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، قرآن پاک کی آیت ہے۔ اللہ فرما رہے ایمان والو پہلے کھاؤ پھر عمل کرو، یعنی صالح کھاؤ گے تو صالح عمل ہوں گے۔ آدمی نے حرام کھا لیا پھر دعا مانگ رہا ہے، فَأَنَّىٰ لَهُ يُسْتَجَابُ، کیسے قبول ہوگی؟ تو پیغمبر فرماتے ہیں اس کو بھی پاک رکھو، اس کو بھی پاک رکھو۔ اور اس سے نیچے ایک چیز ہے جسے ہم شرمگاہ کہتے ہیں، اور گفتگو کرنے میں کیا شرمانا ہے جب شریعت خود کہتی ہے اس چیز کو کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو چیزوں کی جو شخص حفاظت کر لیتا ہے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک زبان کے غلط چلنے سے ضمانت دے دے، ایک شرمگاہ کی غلط استعمال سے ضمانت دے دے، بس پھر میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور یہ چیزیں بری خواہشات کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب برے جذبات پیدا ہوتے ہیں، جب برے جذبات پیدا ہوتے ہیں تب بری خواہشات پیدا ہوتی ہیں۔ پھر آدمی کبھی کبھی ایسی خطائیں کر بیٹھتا ہے، تعجب ہوتا ہے اس آدمی سے بھی یہ گناہ سرزد ہو سکتا ہے، کیونکہ ابلیس ساتھ میں موجود ہے، جو لوگ میں حرام داخل ہوتا ہے وہ بھی داخل ہو جاتا ہے اور ہلچل مچی رہتی ہے۔ اتنا ہی ہوتا تو کافی تھا، لیکن آگے اللہ کے رسول نے تیسری بات فرمائی، وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَا، میرے صحابہ حیا یہ ہے کہ تم موت کو یاد رکھو اور آنے والے مصائب کو بھی یاد رکھو۔ ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ یہاں کوئی نہیں رہا ہے، یہاں کوئی نہیں رہا ہے، ہمارا بھی چل چلاؤ کا وقت ہے، کیا پتہ ہم میں سے کس کی باری ہے اب کس کی باری اور کب باری ہے۔ اس لیے فرمایا ہر نماز کو صلاۃ مودع پڑھ سمجھ کر، آخری نماز سمجھ کر پڑھو۔ اور چونکہ وقت اختتام کو پہنچا، چوتھی بات بیان کر دوں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا حیا وہ شخص کر سکتا ہے، حیا والا وہ ہے جو اس پورے پورشن کو پاک رکھے، اس پورشن کو پاک رکھے، موت کو یاد رکھے، موت میں آنے والے مصائب کو یاد رکھے، قبر کو یاد رکھے، حشر کو یاد رکھے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، جو شخص یہ چاہتا ہے میری آخرت اچھی ہونی چاہیے، وہ ٹیپ ٹاپ سے دور رہتا ہے، وہ ٹیپ ٹاپ سے دور رہتا ہے، اسے فکر ہوتی ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے، وہ زیادہ نمائش سے، وہ زیادہ اپنے آپ کو اپنے آسائش اور راحتوں کو ڈھونڈنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ دنیا میں راحت سے رہنا نہیں چاہتا ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام میں صرف نمود و نمائش کی ممانعت ہے کہ آدمی نمود و نمائش سے بچا رہے۔ جو آدمی اپنے آخرت کو بہتر بنانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ فضولیات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ آخر میں فرمایا فمن فعل ذلک، جو شخص ایسا کرے گا اس پورشن کو پاک رکھے گا، اس پورشن کو پاک رکھے گا، اپنے آپ میں یاد خدا کو موت کی یاد کو لگا کر رکھے گا اور دنیا کے زیب و زینت سے بچا رہے گا، وہ شخص کہہ سکتا ہے میں اللہ سے حیا کرتا ہوں۔ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ بس وہی شخص ہے جو یہ کہہ سکتا ہے میں اللہ سے حیا کرتا ہوں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو پوری اللہ سے حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔